بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جی ہاں، ایک مرتبہ پھر 10th کلاس کی انگلش کے کنٹینیوس پیراگراف نمبر 25 کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ بہت ہی اہم پیراگراف ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت کچھ بتانا ہے آج۔ سو لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو ٹوڈیز لیکچر۔ جی پیارے بچوں، اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہم نے کرنی ہے۔ اردو پیراگراف جو ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ انگلش میں پیراگراف کہتے ہیں، اردو میں پیراگراف کہہ دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ کتاب کے اندر یہ پنجاب کی جو ٹیکسٹ بک ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی طرف سے پبلش کی ہوئی ہے، اس میں مکے لکھا ہوا ہے، تو مکے لکھنے کے بجائے مکہ لکھیں، کیونکہ شہر کا نام ہی مکہ المکرمہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر پورا درود لکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واز بورن ان مکہ، مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا آپ لوگوں نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، پورا کہنا ہے۔ ٹھہر جائیں، جلدی جلدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کہیں۔ آل محمد پر درود نہیں ہے تو ابتر درود ہے، اس کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ بھیجیں، نو پرابلم، احسان نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ His father's name was عبداللہ علیہ السلام۔ مومنین پر سلام ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت، ملاقات کے وقت السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے، سلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی، فرمان برداری کی، اطاعت کی، اس پر سلام، مومنوں پر سلام ہے، ٹھیک ہے۔ His father's name was عبداللہ، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا، یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ یہ نام رکھیں، کسی بت کے نام پر نام نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ جو ملا علی قاری نے کتاب لکھی تھی نا، حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے ایمان کو رد کرنے کے لیے کہ وہ تو مومن تھے ہی نہیں، کافر تھے، اس نے یہ لکھا ہے کتاب میں حضرت آمنہ کے نام کے ساتھ، آمنہ ملعونہ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہے ایسے علامہ پر۔ اس کی والدہ کی توہین تھوڑی سی کرے تو اسے پتہ چلے حضور کی والدہ کی توہین کر رہا ہے ملعون، تو وہ کتاب میں لکھ کر لے گیا تھا نا، رد کر کے حضور کے والدین کے ایمان کے رد میں کتاب لکھی۔ ابن حجر مکی اس کا استاد تھا، ملا علی قاری کا، اس نے بھی لعنت ڈال دی تھی کہ جو حضور کی اذیت کا باعث بنا اس پر لعنت ہی ہوگی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں یہی کہا گیا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، یاد رکھیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ہز گرینڈ فادر، حضرت عبد المطلب کی بات کر رہا ہوں، علیہ السلام کی، دین حنیف پر تھے، ملت ابراہیم سے ان کا تعلق تھا، اور دین حنیف اسلام کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ حضور کو قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً کہا گیا ہے دین ابراہیم کی پیروی کریں، دین ابراہیم، ملت ابراہیم میں سے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، دین ابراہیم کی جو پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ دین اسلام ہی ہے، حضور کے آباء و اجداد کا مذہب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہز گرینڈ فادر براٹ ہم اپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے آپ کی پرورش کی۔ ان کے دادا جان کی نصیحت تو پڑھیں، یہ آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ کس نے کھودا تھا؟ انہوں نے، حضرت عبد المطلب نے، خواب میں آیا تھا، بند ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ یہاں سے کنواں کھودو، وہاں سے کھودا تو کھدائی کرنے کے بعد وہ نکل آیا، آب زمزم اب تک جاری و ساری ہے، پانی پیتے ہیں۔ جس نے خواب میں دیکھا اور اس کو دوبارہ سے اس کی کنسٹرکشن کروائی، اس کو بحال کروایا، اس کی صحیح حالت میں اس کو لائے، ان کو بھولے ہوئے ہیں کس نے کیا پتہ ہی نہیں ہوگا جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کر لی۔
when he was 25 years old. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یوں بھی لکھ سکتے ہیں when he was 25 تک بھی ٹھیک ہے. years old نہ بھی لکھیں، no problem. he married، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا یا رضی اللہ تعالی عنہا، no problem. تو ذہن میں رکھنا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جو سب سے زیادہ مدد کرنے والے افراد ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ، اور دوسرے حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب. قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ان قریب ہم تمہیں غنی کر دیں گے. حضرت خدیجہ کا مال کام آیا. ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تمہیں گھر دیا، ٹھکانہ دیا. حضرت ابو طالب کا گھر تھا وہ. یہ ذہن میں رکھنا ہے جی. اور حضرت خدیجہ کی جہاں تک بات ہے، اسلام قبول کرنے والی پہلی ہستی، پہلے نمازی کون ہیں حضور کے ساتھ؟ حضرت مولا علی سرکار، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. یہ دو نمازی جو تھے حضور کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، ان کے احسانات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے. صحیح بخاری جب آپ پڑھیں گے، حضرت خدیجہ کے فضائل کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے. حتیٰ کہ جب وہ وفات پا چکی تھیں، ان کے وصال کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو ان کا کوئی بھی رشتہ دار آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کرتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے کہ خدیجہ کا آیا ہے. حالانکہ حضور کو تانے دینے والے تانے دے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اچھا خاصا لیکچر سنایا ہے، دیا ہے. اپنے گھر کے اندر سے ہم نے یہ گندگی صاف کرنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی ہوئی ہے، حضور کے گھر والوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے. افسوس ہے، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے جب میں پڑھتا ہوں تو جی بہت سے لوگ دہریہ ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. یوٹیوب پر ایسے چینل موجود ہیں. اب میں اس بات کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، آگے چلتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی کہ فرمایا، میں پیغمبر ہوں، میری بات غور سے سنو، خدا ایک ہے. خدا جہاں پر ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے خدا لکھا ہے، آپ اللہ کر لیجئے گا، ایک ہے، اس کی عبادت کرو جی. when he was 40 years of age، اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں when he became، یہ میں نے لکھا بھی ایرو شو کرنے کے بعد، when he became 40 years old، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے. یاد رکھنا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے 40 FORTY. آج کل میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، PhD کر رہا ہے، ابراڈ ہے آج کل، تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، FOURTY لکھ لو، FORTY لکھ لو، نو پرابلم. لانگمن ڈکشنری میں اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ ان دونوں کا FORTY یا FOURTY، FORTY ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ ہے 4. FOUR 4 سے نکلا ہے 40. ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے. آج گیٹنگ بوائز؟ یس، گرین لائٹ ساؤنڈز گڈ، اوکی ڈوکی، فائن، یپ، سیٹسفیکٹری اٹ مینز یس. نیکسٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھتے ہیں. ہی سیڈ، کامن انورٹڈ کامن میں ہے، آئی ایم اے پروفٹ، میں پیغمبر ہوں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پیغمبر بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی، ہر نبی جو ہوتا ہے، حضور کیا کوئی بھی نبی ہو، پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے. نبوت کا اعلان 40 برس کی عمر میں ہوا ہے. آئی ایم اے پروفٹ، لسن ٹو می کیئرفلی، فلی نہیں کہنا، کیئرفلی، مجھے غور سے سنو. یہ بھی لکھ سکتے ہیں لسن ٹو مائی ورڈز کیئرفلی. کیئرفلی، کیئرفلی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اٹینٹیولی کے ذریعے. یہ ذہن میں رکھنا ہے، میرے الفاظ کو غور سے سنو، میری بات کو غور سے سنو. ٹھیک ہے پیارے بچوں، سمجھ لگ رہی ہے نا؟ اچھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے نا میرے الفاظ کو غور سے سنو، یہ سب سے پہلے حضور نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی تھی. یہ ذہن میں رکھیں، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. کون پہلے ایمان لایا، کون پہلے ایمان لایا، اسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں. پیارے بچوں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اس دعوت کا نام کیا تھا. حتیٰ کہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ
کہ اس دعوت کا نام کیا تھا اور وہ ہوئی کہاں تھی، اسلام کا پہلا اکٹھ ہوا کہاں. یہ جن کو کافر کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو طالب کافر تھے، پہلا اکٹھ ان کے گھر میں ہوا تھا، کھانے کا بندوبست حضرت ابو طالب نے کیا تھا. کچھ شرم کیا کرو. 2 دن قریش مکہ والے کھا کھا کر جاتے رہے نا، حضور بات کہنا چاہتے تھے، سنتا کوئی نہیں تھا، تو تیسرے دن حضرت ابو طالب جلال میں آ گئے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے پھر کہا خبردار اگر کوئی ویسے کیا میرے بھتیجے کی بات سن کے جاؤ. وہ سب سن کے گئے تھے. قرآن مجید میں موجود ہے یہ بات، یہ آیت موجود ہے، دعوت ذو العشیرہ کا ذکر موجود ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو حضور نے فرمایا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے گا، میری اطاعت کرے گا، جو اسلام قبول کرے گا، جو بھی کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، کوئی بھی دیکھ لیں، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، سیرت حلبیہ، تاریخ ابن ہشام، جو مرضی اٹھا کر پڑھیں آپ لوگ. پہلے تو 2 اٹھائیں نا، البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری. یہی نہیں مان، تاریخ دمشق کی طرف میں جاؤں گا نہیں، جیسے دمشق کہتے ہیں، وہ ویسے ہی 1.25 لاکھ روپے کی ہے، اس کی جلدیں بہت زیادہ ہیں، اٹھائیں پڑھیں، لاہور سے پبلش ہو چکی ہے. جی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. میں نے کہا بتاؤں گا آپ کو کہ دعوت ذو العشیرہ ہوئی کہاں تھی. اگر وہ عالم ارواح میں انبیاء تھے تو یہاں پیدا ہوتے ہی، جہاں ظہور میں آتے ہی، وجود میں آتے ہی بھی نبی ہی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں بات کی تھی میں اللہ کا نبی ہوں، ویسے ہی کہہ دیا تھا. بچے تھے، یہودیوں کو یقین آ گیا یہ نبی ہے تو اس کی والدہ جو ہے گناہ گار نہیں ہو سکتی. تو نبی کے والدین معصوم ہوتے ہیں. شرم کیا کریں، وہاں سے اٹھائیں کوئی بات نصیحت کی. حضور کے والدین پر کتابیں لکھتے ہو. خدا ایک ہے، اللہ ایک کہنا ہے. خدا گاؤں کے چودھری کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں بہت، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا وہ چودھری ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ بڑے بڑے کہتے ہیں میں چودھری یا پنڈ دا ہوگا. تم نے عوام کی فلاح کے لیے کیا کیا ہے؟ کون سے پلاٹ جو ہیں غریبوں کے نام لگا دیے ہیں؟ گاؤں کے چودھری کو خدا کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے. یہ نہیں کہنا ہمیں ہم اللہ ہی ٹھیک ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہی ہے. اللہ ایک ہے، اس کی بات کرو. اللہ از ون، ورشپ ہم. ایج کیپٹل رکھنا ہے کیونکہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے پیارے بچوں. ٹھیک ہے، میننگ بتا دوں. ویکیبولری، براٹ اپ، پرورش کی، میرڈ، شادی کی، کیئرفلی یا اٹینٹیولی، غور سے، ورشپ، عبادت کرنا. ایک مرتبہ پھر پڑھاؤں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in مکہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. His father's name was عبداللہ. ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. His grandfather brought him up. ان کے دادا جان نے ان کی پرورش کی. حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ان کی پرورش کی. When he was 25 years old, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، یا 25 تک بھی ٹھیک ہے، یہ years old نہ بھی لکھیں، no problem. He married حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یا سلام اللہ علیہ. تو یاد رکھنا ہے حضرت خدیجہ کا جو نکاح تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا ہے. ثنا خان محمد ہے، اس کو کافر کہتے ہو. جس نے نکاح پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابو طالب ہیں. نکاح کا خطبہ ہی عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب پڑھیں، مدارج نبوت، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا. ٹھیک ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ابھی نازل نہیں ہوئی تو وہ الحمدللہ سے شروع کر رہے ہیں. شرم کریں، شرم. ٹھیک ہے، تو یہ ڈھیلے ڈھالے بابے نہ پیش کیا کر کے اس نے اپنی کتاب میں لکھا. ان کی کیا اوقات؟ مولا علی کو تانا ملتا تھا نا کہ تمہارا باپ کافر مرا. حضور مولا علی سرکار چپ رہتے تھے. ایک دن جلال میں آ گئے، خاموش، انا قسیم الجنہ والنار، میں جنت دوزخ تقسیم کرنے والا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ تو حضور نے اختیار دیا ہوا نا، ساقی کوثر ہیں مولا علی سرکار. جی یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو میرے باپ کو کافر کہتا ہے، میں کل ایمان ہوں.
جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کا باپ کافر ہوگا؟ جی بیٹا آگے چلتے ہیں. when he was 40 years of age he said, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کے جب ہوئے تو کیا فرمایا؟ I am a prophet, میں پیغمبر ہوں. listen to me carefully, مجھے غور سے سنو، میری بات غور سے سنو. listen to my words carefully بھی ٹھیک ہے، listen to my words attentively ٹھیک ہے، listen to me attentively بھی ٹھیک ہے. گھبرانا نہیں ہے، یہ سارے آلٹرنیٹیوز ہیں، آلٹرنیٹیو ویز ہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں. thumbs up boys. yes. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ از ون، اللہ ایک ہے. worship him، اس کی عبادت کرو. اچھا یہ میں نے لکھا ہو نا، پھر دیکھ لیں. when he was 40 years of age کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں when he became 40 years old، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے. اور یہ جو ہے 40 میں نے بتا دیا ہے FORTY FOURTY دونوں کا مادہ لانگ من میں وضاحت موجود ہے، 4 ہے، FOUR. اوکے بوائز جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ میرے پاس موجود ہے، آپ کو بھی دکھا دوں پیارے بچوں. یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و نجات ابو طالب علیہ السلام پر کتاب لکھی گئی. مؤلف امام اہل سنت حضرت قاضی محمد برخوردار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. اور محرک کون ہے؟ علامہ سید اعظم حسین شاہ گیلانی ہزاروی. افسوس ہے مجھے کہ اس میں لکھ دیا گیا، یہ آج کی کتاب نہیں ہے. یہ میں صفحہ آپ کو دکھا دوں، یہ لیں لائبریری سے مہر لگی ہوئی ہے، اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، یہ چیک کریں. اور نیچے دیکھیں یہ 1895 لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں لکھا کیا ہوا ہے. قاری ملا علی قاری نے کیا لکھا تھا، یہ اس کے اندر ہی ہے، یہ لکھتے ہیں جی. پھر کہا ہے کہ علی قاری یعنی ملا علی قاری سے تعجب ہے کہ حضرت کے والدین کے کفر میں ایک رسالہ لکھا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ آمنا ملاؤنا استغفر اللہ من ذالک، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ رہا ہوں. کافر ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گی. اچھا یہ آگے دیکھیں پھر وہ کیا، یہ رسالہ اپنے استاد ابن حجر مکی کے پاس جرت کر کے بھیجا ہے انہوں نے. تو ابن حجر نے اس کے رد میں ایک بڑا لمبا چوڑا رسالہ لکھا، نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو غضبناک کیا. اور یہ دیکھیں آیت بھول جاتے ہیں نیچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، سورہ احزاب کی 57ویں آیت ہے، ان پر لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضور کے والدین کے خلاف لکھ رہے ہیں، اپنے والدین کو بڑے جرے کہ حاجن ہے جی، امی جان اور ابا جان حاجی صاحب ہیں، بھولے ہوئے ہیں. اور اسی کے اندر جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی ایمان ثابت کیا گیا ہے. پھر جی اور بھی بہت سی دوسری کتاب بھی دیکھ لیں. یہ ایمان والدین مصطفیٰ پر 9 رسائل ہیں اس کے اندر، پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر اندازہ لگائیں. یہ دیکھیں 9 رسالے ہیں اس کے اندر، یہ ٹھیک ہے. امام ابو جعفر بن محمد حبیب بغدادی کا ہے، پھر آگے اور بھی ہیں، جلال الدین سیوطی کا بھی ہے، مولانا قاری عبدالغفار شاہ صاحب کا بھی ہے، حضرت مولانا علی احمد چشتی سیالوی صاحب کا بھی ہے، نور الہدی فی ابائل مصطفیٰ. یہ 9 رسالے ہیں اس کے اندر. یہ لکھا بھی دیکھ لیں کس نے ہے. چلے میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں، لاہور سے پبلش ہوئی ہے یہ، ٹھیک ہے. مفتی محمد خان قادری محقق الاثر ہیں، وفات پا چکے ہیں. یہ جن دنوں کرونا نے سر اٹھایا تھا ان دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. اللہ جنت عطا فرمائے اس مولانا کو. اگلی کتاب میرے پاس حضور کے آباء و اجداد ہے، یہ دیکھ لیں، شبیر بردرز کی چھپی ہوئی ہے. علامہ یونس مبین قادری اشرفی اہل سنت ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ حضرت آمنہ کے بارے میں جو برے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جب وہ فرعون کے محل میں گئے تو ان کو پلانے والی آئی تھیں، انہوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. میں اپنی ماں کا دودھ پیوں گا، پاکیزہ دودھ پیوں گا. یہ دیکھیں جی، یہ چیک کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں عبداللہ اور خاتم النبیین ہوں. اس وقت آدم علیہ السلام پانی میں گوندے ہوئے تھے اور میں بتانے لگا ہوں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں.
ٹھیک ہے، جو انہوں نے دیکھا۔ دیگر انبیاء کرام جو تھے علیہم السلام کی امہات مطہرات بھی اسی قسم کے خواب دیکھا کرتے، یعنی کہ ان کی مائیں بھی پاکیزہ تھی، یاد رکھنا ہے، پاکیزہ کی اولاد پاکیزہ، ٹھیک ہے۔ والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے وقت ایک نور دیکھا جس میں ان کو شام کے محلات نظر آئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ابن حجر مکی نے، ابن حبان نے اور حاکم رحم اللہ تعالی علیہم نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے اور اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یہ آگے بھی لکھا ہے کہ حضور کی امی جان نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو مجھے سے لکھا ہوا ہے، یہ غلطی ہو گئی، کمپیوٹر کی مجھ سے آنا چاہیے تھا، یہ املا کی غلطی کہہ لیں۔ ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پاک صاف تھے، آپ پر کوئی گندگی وغیرہ نہ تھی، آپ پر کوئی گندگی نہیں تھی، پیدا کرنے والی پاکیزہ تھی، مطہرہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے۔ ایک پیسج تھا، یہ ضروری تھا، پڑھا کے تو چلے جائیں گے لیکن بتائے گا کون کہ ان کے والدین کا مذہب کیا تھا۔ Remember one thing, don't forget to subscribe my channel, Words Power. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.